اچھا، اسی طرح دنیا کے بارے میں ایک طرف جو ہے شریعت نے ہمیں دنیا سے منع کیا، مال و دولت کی محبت سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ دنیا میں مسافر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، رہ جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک طرف تو شریعت ہمیں دنیا سے منع کرتی ہے، دنیا کی محبت سے دور کرتی ہے، آخرت کی ترغیب دیتی ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو بعض لوگوں کا ذہن بن گیا، انہوں نے سمجھا کہ بھئی دنیا کو حاصل کرنا، حلال پیسے کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا، اور دنیا کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ تو جب دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، ان کے پاس پیسے نہیں رہے تو وہ پیسوں کے محتاج ہو گئے۔ جب محتاج ہوئے اور مجبور ہوئے، کیونکہ مجبوری ہے، اس کے بغیر تو آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، زندگی کا لازمی حصہ ہے، پیسے نہیں ہوں گے، کاروبار نہیں ہوگا تو پھر تو آپ مجبور ہوں گے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ۔ تو وہ لوگ پھر جو ہے حرام کاری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زنا کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر، دروغ بول کر، فراڈ کرتے ہیں اور دھوکے کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں میں جو ہے حرام خوری آ جاتی ہے۔ جیسے یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے لیے آتے تھے، تو جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ پیسے نہیں لاتے تھے، نہ کوئی خوراک کا سامان لاتے تھے، نہ سفر کے لیے کوئی انتظامات کرتے تھے۔ تو پھر جب حج کے لیے آتے وہاں پر پیسے ختم ہو جاتے ان کے پاس، تو پھر بیٹھ جاتے، بھیک مانگتے۔ تو لوگ کہتے کہ بھئی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں گھر میں، یمن میں، لیکن ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، ہم نے پیسے نہیں اٹھائے کہ چلو اللہ رب العزت جو ہے ہر کام کرنے والا ہے، تو ہم نے پیسے نہیں اٹھائے، اب یہاں پر ہم مجبور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائے وَتَزَوَّدُوا، خرچہ لیا کرو، اپنے ساتھ سامان لیا کرو، اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ تو اللہ پر توکل کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو، بلکہ اسباب اختیار کرو۔ تو ایک طرف تو دنیا سے اور مال و دولت کی محبت سے منع کر دیا، لیکن دوسری طرف حلال کمائی اس کو فرض قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور مال و دولت وہ اللہ سے غافل کر دے، آپ کو آخرت سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے، یہ دنیا منع ہے، یہ مال و دولت منع ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے مذموم ہے، قبیح ہے، اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دی کہ تجارت کرو، التاجر الصدوق الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر سچا ہو اور امانتدار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھو تاجر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، التاجر حبیب اللہ، تاجر یا اللہ کا دوست ہے۔ صحابہ نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ٹاپ 10 صحابہ، 10 وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابوں کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ تم سب جنتی ہو۔ ان 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ عرب پتی تھے، عرب پتی، اربوں کربوں کے مالک تھے، جس میں آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ ہیں، اور مال و دولت اور تجارت اتنا زیادہ تھا ان کا کہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، پورے دنیا میں وہ ان کے ساتھ جو ہے مال و دولت زیادہ تھا۔ تو مال و دولت منع نہیں ہے شریعت میں، کاروبار تجارت منع نہیں ہے، بزنس منع نہیں ہے، الٹا شریعت ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا، کاروبار تجارت کرنا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے،
مستحب بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ تو بعض لوگ، اچھا پھر بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کاروبار کی ترغیب دی ہے تو وہ اس میں غلو کرتے ہیں، حد سے زیادتی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں پھر کاروبار اور بزنس میں اور مال و دولت میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، حلال کمائی تو فرض ہے، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین کو چھوڑنے کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی واضح طور پر گمراہی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، بے غیرتی ہے اور بے حیائی ہے۔ یہ بھی غلو فی الدین ہے، دین میں زیادتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔